محبتوں کے سلسلے کو دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن تلاوت کرنے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کلام کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تلاوت کو سنتے ہیں۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں قرآن اللہ تعالیٰ کو بے حد مرغوب تھا۔ قرآن مجید کی تلاوت ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت کی خوشی اس تلاوت کے ساتھ کیسے وابستہ ہے، بندے کی زندگی میں کتنی تبدیلی آ جاتی ہے۔ ابن ورد کہتے ہیں، ایک آدمی کو کہا کہ تم سوتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے جواب دیا، قرآن کے عجائب نے میری نیند اڑا دی ہے۔ پھر انہوں نے ذنون کا یہ شعر پڑھا جس کا اردو ترجمہ ہے کہ قرآن کے وعدوں اور وعیدوں نے راتوں میں آنکھوں کی نیند ختم کر دی ہے۔ انہوں نے بڑے بادشاہ کے کلام کو سمجھ لیا ہے، تبھی تو ان کی گردنیں اس کے آگے نیچی اور آنکھیں جھکی رہتی ہیں۔ تو تلاوت قرآن یوں تو دن کے اوقات میں بھی ہو سکتی ہے، جیسے فجر کے وقت کا قرآن حاضر کیا گیا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، لیکن جو راحت، جو سرور رات کو ملتا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے چوتھی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی اور کو ترجیح نہ دی جائے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہیں۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 ہے۔ اور سیدنا انس سے روایت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین باتیں ایسی ہیں جس کسی میں پائی جائیں اسے ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ اس کا حکم بھی رب العزت نے دیا سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 41 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ یاد کرنا۔ تو اللہ سے سچی محبت رکھنے والے خوف اور رغبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اور مجھے جب کبھی یہ آیت یاد آتی ہے تو اس کے ساتھ وہ حدیث بھی یاد آتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اجازت سے آسمان والوں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی اس سے محبت کرو، تو سارے آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر یہ ندا زمین تک آتی ہے اور یوں اس بندے کے لیے مقبولیت رکھتی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی محبت کو سب کے دلوں میں رکھ دیتے ہیں۔ الحمدللہ، کیوں نہ اس سے محبت کریں جس کی محبت زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور اس سے محبت کرنے والے کبھی بے یار و مددگار نہیں رہتے۔ ان کے لیے لوگوں کے دل کے اندر جو قبولیت آتی ہے وہ ان کی محبت کا صلہ ہے۔ آسمان والوں کی محبت اللہ کی محبت کا صلہ ہے، اور آسمان والوں کی محبت مغفرت کی دعاؤں کی شکل میں اور اللہ کی رحمت کی دعاؤں کی شکل میں ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا ہے۔
اور اس صبر میں بڑی لذت ہے۔ یہ لذت انسان کو ابتدا میں نہیں مل جاتی، اس کے لیے بڑی مشقت کاٹنی پڑتی ہے۔ ثابت بنانی نے کہا، میں نے 20 سال نماز تکلیف سے پڑھی اور 20 سال نعمت سمجھ کر پڑھی ہے۔ یہ حلیت الاولیاء کی روایت ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محبت کے میدان میں وہ محبت جو شعوری ہے، محنت کرنی پڑتی ہے اور اس میں ہارنا نہیں چاہیے، اپنی جانب سے کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اور نماز تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے، اور نماز کے بارے میں جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں فرمایا، اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ رب العزت کا فرمان ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی محبت ہے جس کی وجہ سے انسان خوف کھاتا ہے نیک اعمال کے باوجود بھی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کو پسند نہ آئے یا میرا رب اس سے راضی نہ ہو، اور اللہ کا ذکر چھوٹ جائے تو بہت ندامت ہوتی ہے اور اللہ کے کلام سے محبت ہو جاتی ہے۔ مجموع الزوائد کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ دیکھے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے، تو اسے اپنے آپ کو قرآن کے آگے پیش کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر اگر وہ قرآن حکیم سے محبت رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اللہ کے کلام میں اپنی اللہ سے محبت کو دیکھیے، اس کلام کے لیے اپنی سٹرگل کو دیکھیے، اپنی حیات میں اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے کیا کچھ کیا۔ جو آپ کا عمل ہے وہ گواہی ہے کہ آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی ہے۔ اور یہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے مومن کو کبھی محبت نہیں رہتی، مومن ان کا دشمن بن جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کی محبت ہے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ اور یہ اللہ کی محبت ہے کہ بندہ اس کی شریعت کی اتباع کرتا ہے۔ اور یہ اللہ کی محبت ہے کہ پھر دنیا سے وہ رغبت نہیں رہتی۔ اور اس محبت کے بے شمار فوائد ہیں، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے والا کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اور اللہ سے محبت کرنے والوں کی ایک صفت سخاوت بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی انسان جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، اور اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے۔ اور بخیل انسان اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، لیکن جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اور مومن جو ہے وہ جنت کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ تو اللہ سے محبت کرنے کے بہت زیادہ فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ ہے کہ جہنم سے دوری، جنت سے قرب یا جنت میں داخلہ انسان کو نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت کا حصول ممکن ہو جاتا ہے، اور آسمان والے بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، زمین والے اس کے لیے اپنے دل کے اندر قبولیت پاتے ہیں۔ اللہ کی اس محبت کو قوی کرنے والے عوامل اس موڑ پر بہت زیادہ ہیلپفل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور خصوصی طور پر نزول قرآن کے مہینے میں، کیونکہ قرآن کے مہینے میں انسان قرآن کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے
محبت کرنے والے عوامل میں تلاوت قرآن بہت بڑا عامل ہے، اور اس کے معنی کا فہم حاصل کرنا۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔